السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو، دریائے آلون نے جب اتفاقی طور پر اپنا رخ تبدیل کیا تو ایک نئی سڑک کی کھدائی کے دوران ایک زیر زمین لمبا بیرک نما مقبرہ دریافت ہوا، جس میں ایک منگولیائی لارڈ کی لاش دفن تھی، جبکہ ماضی میں اس مقبرے کی دریافت کی ہر کوشش بیکار گئی تھی، اور یہ مقبرہ تھا 4 کروڑ لوگوں کے قاتل کا خفیہ مقبرہ، یعنی چنگیز خان کا مقبرہ۔ جی ہاں دوستو، اس کی وصیت کے مطابق اس کے مقبرے کو خفیہ رکھا گیا تھا، اور سائنسی تحقیق کے مطابق اس لاش والے کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان تھی، اور اس کی موت 1215 سے 1235 کے درمیان ہوئی تھی، اور قد 5.8 اور اندازاً 77 کلو گرام وزن تھا، اور لاش کے ساتھ سونا چاندی بھی تھا۔ ساتھ میں 16 عورتوں کی لاش کی باقیات بھی ملی تھی، جو اس کی بیویاں یا کنیزیں ہو سکتی ہے، اور ایک طرف 12 گھوڑے بھی دفن ہے، جو کہ بظاہر چنگیز خان کے خاص پسندیدہ ہوں گے۔ ایک اور طرف 68 مردوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جو مقبرے کے کاریگر ہو سکتے ہیں، جنہیں راز رکھنے کی خاطر جان سے مار دیا گیا ہوگا۔ دوستو، اب تھوڑی سی تفصیل ہم چنگیز خان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ چنگیز خان کی پیدائش 1162 عیسوی میں ہوئی اور انتقال 1227 میں۔ یہ منگول سردار دریائے آلون کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا، اور چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا ایک منفی کردار ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے قتل و غارت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ دوستو، صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے آلون کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے، اور منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمراں بنے گا۔ منگول وحشی قسم کے شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگھوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے، اور ان کا خون بھی پی لیا کرتے تھے۔ دوستو، جس وقت تموچن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی، اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا، اور ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا، اور اس طرح یہ تموچن اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھا۔ چنگیز خان کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آبا و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ تموچن یعنی چنگیز خان بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اور 1175 عیسوی میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، اور جیسے ہی وہ سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپقلش یعنی بحث شروع ہو گئی، اور اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ اور پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر یہ مشورہ دیا کہ ہم دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہیں، اور یہ مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا، اور دیگر تمام سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ دوستو، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا، اور منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول و ضوابط مقرر کیے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے 1214 سے 1218 میں 2 چینی ریاستوں حیا اور کن پر قبضہ کر لیا، اور چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان واقعات کے بعد چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔
اور حربے کے طور پر یعنی دھوکے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کا استعمال کیا جو اس چینی علاقے میں پھیل چکا تھا، اور اس نے چینی لشکر کو اپنے دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، چنگیز خان کا دنیا فتح کرنے کا ارادہ بھی عجیب واقعے پر مشتمل ہے۔ یعنی جب 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے، تو اس واقعے نے چنگیز خان کو بہت غصہ دلایا اور اس بات پر ابھارا کہ اب وہ دنیا فتح کر لے، اور اسی سال اس نے شمالی چین اور افغانی سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد ترکی اور جنوبی مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک کی یلغار کی، اور 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔